السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت چہارم کے حوالے سے جو گھر کے لیے ذمہ کام دیا گیا ہے، اس میں پہلے دن آپ نے شہ سرخی بنوانی ہے اور کاپی کے پہلے صفحے پر ربی زدنی علما لکھوانا ہے۔ اس کا یہ سر ورک بن جائے گا اور دعا یاد کروانی ہے اور ترجمہ بھی ساتھ یاد کروانا ہے۔ اس سے اگلے دن آپ نے عید الاضحیٰ کا سر ورک بنانا ہے اور بکری کا خاکہ بھی اس پر بنا دینا ہے یا کوئی اسٹیکر لے کر لگا دیں۔ اس کے بعد آپ نے اسی موضوع سے متعلق، جیسے کہ ابھی بقرہ عید گزری ہے، عید الاضحیٰ گزری ہے، تو اس حوالے سے بقرہ عید کی کیا اہمیت ہے بچوں کو آپ نے بتانا ہے، قربانی کے حوالے سے بتانا ہے، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، تو یہ سارا آپ نے ڈیٹیل میں اپنے بچے کو سمجھانا ہے اور قربانی کی اہمیت اسے بتانی ہے۔ چوتھے دن اسی سبق میں سے ہی آپ نے املا کے الفاظ خط کشیدہ کر دینے ہیں، جیسے وعدہ، خریدنے، دوپہر، مہندی، تو یہ سارے الفاظ ہیں، املا کے الفاظ ہیں۔ یہ آپ نے بچے کو بار بار پڑھوانے ہیں اور اسے دہرائی کرانی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اسے الفاظ کی پہچان ہو جائے گی۔ اس سے اگلے دن آپ نے انہی الفاظ کا املا لینا ہے اور املا کی آپ نے اچھی طرح مشق کروانی ہے اسے۔ اس سے اگلے دن آپ نے عید الاضحیٰ سبق جو ہے اس کی کتاب خوانی کروانی ہے اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس طرح سے پڑھتا ہے، اس میں بہتری لانے کے لیے وہ اقدامات کریں، اسے الفاظ سمجھائیں۔ اس سے اگلے دن آپ نے کتاب خوانی کا جائزہ لینا ہے، یعنی کہ اس کی روانی کیسی ہے، پڑھنے میں کیسا ہے، الفاظ کی ادائیگی اس کی درست ہے یا نہیں ہے، اس چیز کے اوپر آپ نے خاص طور پہ توجہ کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے سوال نمبر 1، کیا جیم اور دال، اس کے آپ یہ سوالات ہیں، آپ نے ان کے جوابات جو ہے نا کاپی میں بچے کو لکھوانے ہیں۔ کوشش کریں بچہ خود جواب اس میں سے تلاش کرے۔ اس کے بعد 9ویں دن آپ نے صفحہ نمبر 17 پر سوال نمبر 8 موجود ہے، اس میں جملے بنانے ہیں بچے نے، تو کوشش کریں اس سے جملے بنوائیں اور جملہ ایسا ہو اس کا ہمیں مقصد، مطلب آسانی کے ساتھ مفہوم سمجھ آ رہا ہو، اس طرح کے آپ نے جملے بنوانے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ بچہ خود جملے بنائے۔ ہاں اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہے یا رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ اس کی اصلاح بھی کریں اور اس کی رہنمائی بھی ضرور کریں۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ نے کیسی عید منائی ہے، کیسی عید آپ کی رہی، اس حوالے سے کون سا جانور آپ نے ذبح کیا، قربانی آپ کی کیسی تھی، اس حوالے سے آپ نے ایک مضمون لکھوانا ہے بچے سے، تحریری طور پر وہ خود کاپی میں لکھے گا۔ اس کے بعد آپ نے عید الاضحیٰ سے متعلق بہت ساری باتیں پڑھی اور سنی ہیں، تو بچوں سے جو ہے نا آپ وہ تحریر کروا لیں، اس میں آپ اپنی رہنمائی ضرور شامل کریں۔ اس سے اگلے دن 12ویں دن آپ نے جتنا بھی کام ہو چکا ہے جائزہ لے لیں، اس کی تیاری کروا دیں، دہرا دیں۔ اس سے اگلے دن آپ نے ایک جائزہ بنانا ہے جس میں آپ نے سوالات شامل کرنے ہیں، بچے نے ان کے جوابات جو ہے تحریری طور پر دینے ہیں، جیسے جملے بنانے تھے، ہم نے مضمون لکھا ہے، عید الاضحیٰ کے متعلق لکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے کروانی ہیں۔ 14ویں دن آپ نے صفحہ نمبر 18 پر دیا گیا ہے سبق بے مثال دوست، اس کا آپ نے سر ورک بنانا ہے اور سرخی دینے کے بعد اس کے نیچے لکھی گئی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، تو یہ آپ نے اس کے نیچے ضرور لکھوانی ہے۔ 15ویں دن آپ نے سبق کی کتاب خوانی سے پہلے ذیل میں دیے گئے الفاظ کی پہچان یقینی بنائیں، یعنی کہ وہ الفاظ ہیں جو املا کے لیے دیے گئے تھے اور انہی الفاظ کو آپ نے املا کے طور پر بھی لینا ہے اور بچے کو اچھی طرح اس کی پہچان کروانی ہے، املا کروانی ہے۔ اردو میں بہتری کے حوالے سے جو اہم بات ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ بچے سے زیادہ پڑھوائیں اور زیادہ سے زیادہ املا لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔